السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 KTP کے پروگرام ناز بردانیہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ملک میں ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، آئے روز انٹر بینک میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا تھا جو پہلے اپوزیشن تھی اور اب موجودہ حکومت ہے وہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کیا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے ڈالر کی قیمت کو کم کریں گے، لیکن وہ ناکام نظر آ رہے ہیں معیشت کو کنٹرول کرنے میں۔ اور اب جیسا کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اندیا دے دیا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے گا، تو کیا عوام اب ان کے ساتھ نکل پڑے کہ ان کی دوبارہ سے حکومت آئے شاید وہ ڈالر کو کم کر سکے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے؟ عشاء، انتہائی افسوسناک بات، مطلب کل آپ نے اگر رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو سنی ہو جو انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر 200 کا نہ ہو۔ جی سر۔ لیکن ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ پبلک کو ہمیں ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 200 روپے تک جانے والا ہے، آپ ذہنی طور پر تیار رہیے۔ جب ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی پیٹرول کی قیمتیں اور پھر کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی۔ جب یہ اپوزیشن، آج کی حکومت اور کل کی اپوزیشن، آپ جیسا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا نا اسلام آباد کے لیے، اس کا نام انہوں نے مہنگائی مارچ رکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اس لیے اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تھا ان کا نعرہ۔ چلے حکومت گر گئی، لوگوں نے ساتھ دیا ان کا، بقول ان کے کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، عوامی نمائندوں نے جب ساتھ دیا تو لوگوں نے ساتھ دیا۔ خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی، اب برسر اقتدار آ گئے یہ، اچھا اب ڈالر جو ہے وہ 200 روپے کا ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں تو عوام کا سوال یہ ہے کہ اب وہ کس پہ ٹرسٹ کریں، کس پہ اعتماد کریں؟ جو آپ نے کہا کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 20 کے بعد کال دوں گا لانگ مارچ کی، تو لوگ اسلام آباد آنے کی تیاری کریں، تو کیا ہم اتنی گرمی میں پھر اسلام آباد جائیں اس حکومت کو گرانے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 200 روپے تک جائے گا، تو کیا پھر ہم عمران خان صاحب کی ایک دفعہ پھر سن لیں؟ دیکھیے عشاء، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ایک بات بہت غور سے سمجھنی ہے۔ ہم نے IMF سے قرضے لیے، عمران خان صاحب کی حکومت نے صرف 3.5 سال میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ مجموعی جتنے اب تک ہم نے قرضے لیے ہیں ان کا 80% بنتا ہے جتنے خان صاحب نے قرضے لیے۔ اب جب آپ کو IMF قرضے دیتا ہے تو IMF کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کا، مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیتی ہیں، اور 1 کروڑ روپے تو تبھی دیں گی نا جب میرے پاس پہلے سے پیسے نہ ہوں گے، اگر میرے پاس پہلے سے پیسے موجود ہیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے لینے؟ تو آپ شرائط رکھیں گی۔ IMF جب ہمیں قرضہ دیتے ہیں تو ان شرائط میں یہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے تو ہیں نہیں، آپ دیں گے کہاں سے؟ تو پھر ہم بتاتے ہیں جی کہ ہم پیٹرول عوام سے لے کریں گے، ان کی جیبیں کاٹ کے آپ کو اس کی اقساط جو ہیں انسٹالمنٹس وہ آپ کو دیں گے، ہم پیٹرول مہنگا کریں گے، ہم چیزیں مہنگی کریں گے، وہاں سے جو پیسے آئیں گے، جو بچت آئے گی وہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ پرومس کر کے آئے ہیں۔ اب 10 جون کو انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو۔ 10 تاریخ سے پہلے اپنے وعدوں کے مطابق انہوں نے ڈالر مہنگا کرنا ہے، انہوں نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے، ہر چیز مہنگی کرنی ہے، جو پرومس کر کے آئے ہیں۔ اب یہ نا شہباز شریف صاحب کہیں کیونکہ یہ پچھلی حکومت نے وعدے کیے تھے اس لیے ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، نو، ایسا نہیں ہوتا۔ خان صاحب بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ یہ سب کچھ کیا ذرا پچھلی حکومتوں کا ہے، تو اگر یہی طوطے کی رٹ چلنی ہے کہ سب کچھ کیا ذرا پچھلی حکومتوں کا ہے، ہم تو نردوش ہیں، تو پھر تو ملک نہیں چلے گا، پھر تو معیشت نہیں چلے گی۔ کیا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے صرف باریاں لگائی ہوئی ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں؟ ایک دفعہ وہ آ گیا، پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے باریاں بنائی ہوئی تھی، اب اس میں تیسرا سٹیک ہولڈر آ گئے ہیں PTI والے عمران خان صاحب۔ تو چہرے بدلتے رہیں گے، IMF کے منصوبے وہی رہیں گے، مہنگائی وہی رہے گی، پبلک چونکہ وہی ہے، ہمارے مسائل وہی ہیں، تو کوئی بھی حکومت جو آ رہی ہے جو جا رہی ہے، عوام کے مسائل کم نہیں ہو رہے۔ اب ان کی اپنی لڑائی دیکھیے، یہ نورا کشتی جو چل رہی ہے نا عشاء، یہ اقتدار کا کھیل ہے، اس میں ہم صرف پیادے ہیں، ہمارا کام صرف مرنا ہوتا ہے، ہم نے صرف مرنا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ مہنگائی سے مریں گے، کچھ لوگ جو ہیں ان کے سیاسی ان کی ہوس کی بھینٹ چڑھیں گے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے لیڈر کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اپنے لیڈر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، اس کی حوث اقتدار کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانیں لے رہے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہی پالیسیز جو ہیں ان کا تسلسل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ شہباز شریف آئے ہیں تو اس میں کون سی تبدیلی آ گیا؟ IMF کا ایجنڈا تو وہی ہے،
وہ شرائط تو تبدیل نہیں ہوئی جی. اچھا اگر یہ قرضے لے بھی لیتے ہیں اور عوام کو کچھ ریلیف دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مہنگائی کا پھر ایک بڑا طوفان آئے گا. جو یہ قرضے لے کے آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ کڑی شرائط ہوں گی. عشاء اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے پاس ویژن ہو جو عوام کو اس دلدل سے نکال سکے؟ اس کا جواب صفر ہے. خان صاحب آخری امید ہے ہماری، مجھ جیسے لوگوں کی، ہم جس اسٹیج پہ چلے گئے ہیں زندگی کے آخری سانسیں لے رہے ہیں، خان صاحب آخری امید ہے ہماری. آخری امید دم توڑ گئی. خان صاحب تبدیلی نہیں لا سکے. ہم نے اب جو ان کے پاس ہے کہ 40 سال سے یہ اقتدار میں ہے، پیپلز پارٹی بار بار اور نون لیگ، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں بدل سکے. ہم ان سے مایوس ہیں. اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ہماری امید ہے. میں نے کبھی نہیں کہا نواز شریف جب اس ملک میں آئیں گے تو پھر دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، شہد کی نہریں. کبھی نہیں کہا. ان لوگوں نے ہمیں مایوس کیا، پورے 40 سال مایوس کیا. انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. ان کے پاس ویژن، قرضے لیے ہیں انہوں نے IMF سے اور اپنے خزانے بھرے ہیں اور ملک کو لوٹا اور چلے گئے. یہی سب کچھ خان صاحب نے کیا. تو ہم کہاں کھڑے ہیں، پبلک کہاں کھڑے ہیں، یہ پبلک کو سوچنا ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس جس کے پاس ایک واضح پالیسی ہو، جو ایک ٹھوس پالیسی رکھتا ہو. اور جو خان صاحب نے کہا تھا میں کشکول توڑ دوں گا، اگر کاش یہ کشکول ٹوٹ جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. کوئی ہمیں نہ کہتا ڈالر 165 کا، اگر اس سے نیچے نہ جاتا تو 165 سے اوپر بھی نہ جاتا. یہ کشکول نہیں ٹوٹا، یہ کشکول پہلے سے بڑا ہوا ہے، اس کا حجم بڑھ گیا ہے، اس لیے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. یاد رکھیے گا عائشہ، یہ بہت بڑے ارسطو کے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. جتنا بڑا کشکول ہوتا جائے گا مہنگائی کی ریشو بھی اتنی ہوتی جائے گی. آپ نے کشکول بڑا کر لیا لہٰذا مہنگائی بڑھتی جائے گی. اگر آپ نے مہنگائی کو کم کرنا ہے تو اپنا کشکول توڑ دیں. کشکول کو چھوٹا نہیں کرنا، اس کو توڑنا ہے. مہنگائی ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے کشکول نہ توڑا، کشکول بڑا کرتے گئے، جو بھی آیا اس نے کشکول بڑا کر دیا، جو بھی آیا کشکول بڑا کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم قرضوں کی دلدل کے نیچے دھنستے جائیں گے، شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جائیں گے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. جس طرح آج سے 2 دن پہلے کے بیان میں وزیر اعظم صاحب نے بولا ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، اگر انہیں چاہے تو وہ اپنے کپڑے اتار کر بھی مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عشاء دیکھیے، یہ خوبصورت نعرے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی جو گفتگو ہے اس سے میں تو بڑا لطف لیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کا بھٹو کا سٹائل اپنانا، مائک نیچے گرا دینا، جذباتی تقریریں کرنا، یہ بڑی خوبصورت. یہ آپ ان کی گفتگو، میں نے یاد ہے آپ کو ایک پروگرام میں ایک محاورہ استعمال کیا تھا. میں نے کہا تھا میں سارا دن یہاں بیٹھ کے لڈو 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 کہتا رہوں، آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا. بھائی لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، جب آپ لڈو کھا لیتے ہیں تب منہ میٹھا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ جو باتیں ہیں نا، مطلب میں ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے لے آؤں گا، اگر مجھ پہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوگی تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا. یہ جو شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہے، اب میرے کپڑے میں بیچ کے اس قوم کو مہنگائی ختم کر دوں گا، میں اس قوم کو خوشحال کر دوں گا. اچھا چلے، میں اس کو تنزیہ طور پر نہیں لیتا. شہباز شریف اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے کپڑے بیچنے سے اس ملک کے لوگوں کی غربت ختم ہو سکتی ہے، مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو کسی الو کے پٹھے نے انہیں روکا ہے؟ کسی نے سٹے لے لیا کہ شہباز شریف صاحب آپ کپڑے نہ بیچیں؟ اگر ان کے کپڑے بیچنے سے اس ملک کو دلدل سے نکالا جا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو مہنگائی کی دلدل سے نکالا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کپڑے کیوں نہیں بیچ رہے؟ انہیں ایک سیکنڈ نہیں لگانا چاہیے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، خدا کی قسم. یاد رکھیے گا عائشہ، اگر شہباز شریف صاحب اپنا کرتا بیچ کے، اپنے کپڑے بیچ کے ڈالر کو 1 روپیہ نیچے لے آتے ہیں تو ہم لوگ تو ووٹ نہیں، ہم تو اپنی کھلڑیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ اپنی کھلڑیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے جسم کی کھال لے لیں. یہ لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں. اب انہوں نے جانا ہے اس جون کے بعد یہ بجٹ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد انتخابات ہیں، انتخابات کی طرف جانا ہے. انہوں نے بہت جلد انتخابات، خان صاحب نے انہیں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دینا. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اگلے اگست تک حکومت کرنی ہے، یعنی کہ اگلا بھی بجٹ پیش کرنا ہے. اگر ڈالر 200 پہ ابھی چلا جاتا ہے اور پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے اور حکومت کریں گے، اتنا تو جاہل کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے ووٹ دے اور یہ حکومت میں آ جائیں. باہر کا یہ جو نورا کشتی چل رہی ہے اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں ان کی نورا کشتی کے. یہ بالکل ہاتھیوں کی لڑائی ہے، ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے ہم آ رہے ہیں اور ہم پس رہے ہیں، اس کے نیچے کچلے جا رہے ہیں.